بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم نے تھیریز آف ڈیولپمنٹ یعنی کہ اپنا سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر ہے اور اس کو آپ نے غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے۔ جو چیزیں ہمارے سمارٹ سلیبس کا حصہ ہیں انشاءاللہ ہم وہی ڈسکس کریں گے۔ تو پریویس جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے ایک لانگ کویسچن ڈسکس کیا تھا جو ہمارے فرسٹ چیپٹر میں ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس میں آپ کو کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوگا، اور اسائنمنٹ بھی دی تھی آپ لوگوں کو، تو وہ آپ لوگوں نے اسائنمنٹ لازمی کمپلیٹ کرنی ہے۔ تو سیکنڈ چیپٹر یہ آپ کا لانگ کویسچن کے حوالے سے بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور آپ کا یہ شارٹ اور ایم سی کیوز کے حوالے سے بھی یہ جو چیپٹر ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اس میں سے کافی سارے شارٹ کویسچن جو ہیں وہ اس چیپٹر میں سے آتے ہیں۔ تو آج ہم نے جو ایک تھیری ڈسکس کرنی وہ ہے پیاجے کا وقوفی نشوونما کا نظریہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ تھیری کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ پیاجے تھا کون اور اس نے کب یہ تھیری دی، اور اپنی اس تھیری میں یہ کہتا کیا ہے کہ جو وقوفی نشوونما کو آپ نے پچھلے چیپٹر میں ڈسکس کیا ہے۔ ہم نے کل ہی لیکچر میں اس کو ڈسکس کیا تھا کہ آخر یہ ہوتی کیا ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا کیا ہے کہ وقوفی نشوونما کیسے ہوتی ہے، کون کون سے جو کنسیپٹس ہیں وہ یہاں پر ڈیولپ ہوتے ہیں، اور سادہ جو ہوتے ہیں وہ کنسیپٹ وہ کون سے ہوتے ہیں، پیچیدہ کون سے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے۔ تو جین پیاجے پہلا فرد ہے جس نے ورثے اور ماحول کو اپنے نظریے میں نمایاں اہمیت دی۔ پیاجے نے 1920 میں وقوفی نشوونما کا نظریہ پیش کیا۔ بڑی اہم بات ہے جی، ایم سی کیوز کے حوالے سے پیاجے نے 1920 میں وقوفی نشوونما کا نظریہ دیا۔ اپنے نظریے میں اس نے واضح کیا کہ ایک نومولود یعنی ایک چھوٹا بچہ، نیا پیدا ہونے والا بچہ سادہ انعکاسی حرکات سے لے کر بالغوں جیسی پیچیدہ حرکات تک کا مرحلہ کس طرح طے کرتا ہے۔ پیاجے کا کہنا ہے کہ وقوفی نشوونما کے مراحل بالکل سیڑھیوں کی مانند ہیں جن میں ایک تسلسل پایا جاتا ہے۔ وقوفی نشوونما کے لیے اس نے کہا کہ جس طرح تتلی اپنے نشوونما کے مراحل میں گزرتی ہے، آگے اس نے ڈسکس بھی کیا ہوا ہے، لاروا، پیوپا اور سنڈی، یہ تین مراحل اس نے ڈسکس کیے ہیں کہ ہمیشہ اس کی ترتیب یہی رہتی ہے، اس میں سے کوئی مرحلہ چھوڑا نہیں جا سکتا، نیز ہر اگلا مرحلہ پہلے کی نسبت قدرے پیچیدہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح وقوفی نشوونما کے مراحل ایک ایک کر کے طے کیے جاتے ہیں۔ پیاجے کے بقول شیرخوار کی سوچ بالکل بالغوں کی سوچ سے واضح طور پر مختلف ہوتی ہے، کیونکہ شیرخوار اور بالغ وقوفی نشوونما کے مختلف درجوں پر فائز ہوتے ہیں۔ شیرخوار جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بالکل معصوم بچہ، اس لیے بچوں کی سوچ کا انداز یکسر مختلف ہوتا ہے، تاہم وہ احمق نہیں ہوتے۔ پیاجے کہتا ہے کہ عمر اور تجربے کے ساتھ بچے کی فکری نشوونما ہوتی رہتی ہے۔ تو اپنی اس تھیری میں اس نے کچھ کنسیپٹ دیے ہیں جن پر وہ بہت زور دیتا ہے، تو ان کو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اب یہ یاد رکھیے گا جو آج کا ہمارا ٹوٹل جو لیکچر ہے وہ شارٹ کویسچنز اور ایم سی کیوز کے حوالے سے ہے۔ جب لانگ کویسچن ہوگا اس چیپٹر کا تو میں بتاؤں گا کہ یہ لانگ کویسچن آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ تو آج کا جو لیکچر ہے وہ اس میں سارے جو ہیں وہ ہمارے شارٹ کویسچن ہیں۔ پہلی جو ڈیفینیشن ہمارے پاس ہے وہ ہے جی اسکیما۔ یہ ڈیفینیشن یاد رکھیں، موسٹ امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے۔ اسکیما کیا ہوتا ہے جی؟ اسکیما سے مراد ہے اشیاء کی ذہنی تصویر، مینٹل امیج، اسے تصور یا عکس بھی کہا جاتا ہے۔ پیاجے کہتا ہے کہ اسکیما دراصل ہماری معلومات کی بنیادی اکائیاں ہیں، یہ ہماری وقوفی نشوونما کی اساس ہیں، بلڈنگ بلاکس ہیں جی۔ اسکیما وہ عمومی تصورات ہیں جو تجربے کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں، یہ گزشتہ تجربات کو منظم کرتے ہیں اور مستقبل کے تجربات کے لیے نہ صرف پس منظر کا کام دیتے ہیں بلکہ وقوف کا ڈھانچہ بھی مرتب کرتے ہیں۔ یعنی کسی بھی چیز کا امیج ہے، اگر آپ کسی بھی چیز کا اگر آپ کے سامنے نام لیا جائے تو ایک آپ ذہنی تصویر بن جائے گی۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ فٹ بال یا ہاکی یا والی بال، کچھ بھی کسی بھی چیز کا، کھانے پینے کی کوئی بھی یوز کی چیز کا نام لیا جائے گا تو اس کا ایک جو اسکیما ہے، ایک امیج ہے، وہ بن جائے گا۔ اسی امیج کو، اسی تصور کو اسکیما کہا جاتا ہے۔ پیاجے کے بقول بچہ پہلے سادہ اسکیما بناتا ہے اور رفتہ رفتہ پیچیدہ یعنی مشکل اسکیما بنانے لگتا ہے۔ تو یہ ایک ڈیفینیشن ہو گئی اسکیما کی جو کہ اہم بات ہے۔
ایک اور ڈیفینیشن ہمارے پاس موجود ہے جی یہاں پر، وہ ہے وظیفہ۔ بچہ جب کسی سکیمہ کو ذہنی طور پر دہرانے کے قابل ہو جائے تو اسے وظیفہ یا ذہنی عمل کہا جاتا ہے۔ یہاں آپریشن سے مراد ذہنی سرگرمی ہے، مینٹل ایکٹیویٹی۔ سکیمہ کے دو معاونی اعمال یکجائیت اور موافقت ہیں، یعنی سکیمہ میں جو مدد دیتے ہیں دو چیزیں اور ہوتے ہیں، یکجائیت اور موافقت۔ تو پہلے تو آپ نے وظیفہ کی ڈیفینیشن یاد رکھنی ہے کہ جب بچہ کسی بھی سکیمہ کو ذہنی طور پر دہرانے کے قابل ہو جائے، یعنی ذہنی طور پر دہرانے کے قابل ہو جائے تو اسے وظیفہ کہتے ہیں۔ پھر ایک چیز آتی ہے جی یکجائیت، یعنی کہ اسیمیلیشن۔ بچہ جب پہلے سے موجود سکیمہ میں نئی معلومات شامل کرتا ہے تو اسے یکجائیت کہتے ہیں، یعنی یکجا کر دیتا ہے، اکٹھا کر دیتا ہے۔ پہلے سے جو اس کے ذہن میں انفارمیشن موجود ہے اس میں وہ نئی شامل کر دے گا۔ گویا بنے بنائے سکیمہ میں مفہوم کے اعتبار سے وسعت پیدا ہوتی ہے، نئے نئے تجربات سے یہ عمل تیز ہونے لگتا ہے۔ اس کی اگزامپل اگر آپ لوگوں کو دوں تو آپ لوگوں نے سائیکالوجی فرسٹ ایئر میں بھی پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے فرسٹ ایئر میں جو بھی کنسیپٹ پڑھے ہیں وہ غلط ہیں، سیکنڈ ایئر میں ہم آپ کو نیو کنسیپٹ دیں گے، نہیں۔ آپ نے جو فرسٹ ایئر میں سائیکالوجی کے کنسیپٹس پڑھے تھے وہ بھی آپ کے ذہن میں محفوظ ہیں۔ اب آپ سیکنڈ ایئر میں نئی چیزیں پڑھتے جا رہے ہو اور وہ بھی آپ اپنے ذہن میں محفوظ کرتے جا رہے ہو، تو یہ کیا ہے؟ یکجائیت ہے، یعنی کہ اسیمیلیشن ہے، پہلے سے موجود سکیمہ میں نئی معلومات کو شامل کر دینا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس ایک ڈیفینیشن ہے وہ ہے موافقت، یعنی کہ اکوموڈیشن۔ تو اب یہ کیا ہے، اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ نئی معلومات کی وجہ سے پرانے سکیمہ میں کچھ رد و بدل کرنا پڑے تو اسے موافقت کہا جاتا ہے۔ پرانے سکیمہ میں ترمیم کرنے کا عمل، ترمیم کا مطلب ہے جی تبدیلی، یعنی چینجز، تو یہ جو ترمیم کرنے کا عمل ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ موافقت کہلاتا ہے۔ اس کی اگر ایک ایگزامپل دوں، آپ نے کوئی چیز پہلے اسٹڈی کی، آپ کی کوئی کنسیپٹ آپ کا تھا پہلے سے، لیکن آپ نے اس کی ایک مس انڈرسٹینڈنگ قائم تھی، کسی اور ویلڈ ریسورسز سے آپ کو پتہ چلا کہ یہ ڈیفینیشن ایسے نہیں یا یہ کنسیپٹ ایسے نہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ جو آپ کا ایک نیا کنسیپٹ آیا، جو ایک ویلڈ ریسورسز سے آیا، آپ اس کو رکھ لیں گے، اور جو پہلے آپ نے ایک بنایا ہوا تھا کنسیپٹ، ہو سکتا ہے کوئی بات، کوئی ڈیفینیشن، کوئی بھی چیز، اس کو آپ کیا کر دیں گے؟ ریجیکٹ کر دیں گے، اس کو تبدیل کر دیں گے، نئی چیز، نئی انفارمیشن کو آپ کیا کریں گے؟ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں گے۔ تو ماحول کی ذہنی تصویر کشی ان دونوں کی مدد سے کی جاتی ہے، یعنی کہ یکجائیت کی مدد سے اور موافقت کی مدد سے۔ آپ نفسیات کے بارے میں جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ ساری معلومات نفسیات کے سکیمہ میں جمع ہو رہی ہے۔ یہ عمل یکجائیت کی مثال ہے جو کہ میں پہلے آپ کو دے چکا ہوں۔ تو یہ اہم جو اس کے کنسیپٹ تھے وہ آج ہم نے ڈسکس کیے ہیں، ان کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ ضرور ڈسکس کیجیے گا۔ نیکسٹ جو انشاءاللہ ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم اس جو تھیری اس کی ہے، باقی اس نے کیا کنسیپٹ دیے، کون سے مراحل دیے، وہ ڈسکس کریں گے۔ ابھی کے لیے یہ آپ لوگوں کا ٹاسک ہے کہ آپ لوگوں نے اس لیکچر کی اسائنمنٹ نہیں بنانی، لیکن اس کو آپ لوگوں نے اس کی ساری ڈیفینیشنز کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے، اور کوئی کویسچن ہو تو آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔